السلام علیکم کلاس 7. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. پہلا سبق مغلیہ عہد کی بنیاد مکمل کر چکے ہیں، جس کا کام ہم لوگوں نے مکمل کر لیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے کاپی پہ کرنا شروع کر دیا ہوگا. مختصر سوالات کے جوابات اور تفصیلی سوالات کے جوابات آپ لوگوں نے اپنی کاپیوں پہ کرنا ہے. خالی جگہ پر کریں اور درست جواب کی نشاندہی کی آپ لوگوں نے اپنی کتابوں پر ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے. آج کا دوسرا سبق ہے جس کا نام ہے مغلیہ عہد کا استحکام. ٹھیک ہے، استحکام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مضبوطی، پختگی. کہ مغلیہ عہد کو پختگی کب نصیب ہوئی، انہوں نے جو اپنی پاور تھی، اپنی سلطنت کو مضبوط کیسے بنایا. ٹھیک ہے. اس سبق کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے جلال الدین محمد اکبر. پچھلے لیکچر میں آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ ظہیر الدین بابر نے مغلیہ عہد کی بنیاد ہندوستان میں رکھی تھی، لیکن ظہیر الدین بابر کے انتقال کے بعد ان کے بڑے بیٹے ہمایوں کو جانشین مقرر کیا گیا. ٹھیک ہے. پہلے بادشاہ کون تھے؟ ظہیر الدین بابر. اس کے بعد کون ہوئے؟ ان کی وفات کے بعد جو ہے انہی کے بڑے بیٹے ہمایوں کو جو ہے وہ بادشاہ مقرر کیا گیا. اب جب ہمایوں کی وفات ہوئی تو ان کے بیٹے جلال الدین محمد اکبر، جو کہ صرف 13 برس کے تھے، ان کو جو ہے وہ سلطنت کا حکمران جو ہے وہ بنا دیا گیا. اکبر 1542 میں عمر کوٹ یعنی کہ سندھ میں پیدا ہوئے، اور ہمایوں نے اکبر کی تعلیم کے لیے بہترین اساتذہ کا بندوبست کیا تھا، لیکن اکبر کو پڑھائی کی بجائے کھیل کود کا جو ہے زیادہ شوق تھا. ہمایوں کے انتقال کے بعد جب اکبر کو تخت نشین کیا گیا تو اس وقت اکبر بیرم خان جو ہے وہ کمانڈر بھی ہیں، وہ اکبر کے اتالیق بھی ہیں، یعنی کہ سپروائزر جیسے ہوتے ہیں، جو سربراہ ہوتے، جو استاد کہہ لیں، جو کہ ان کی تربیت کر رہے تھے، ان کو دینی اور جو ہے فنی علوم سے آراستہ کرا رہے تھے. تو بیرم خان کے ساتھ اکبر شوالک کی پہاڑیوں میں اغوانیوں کے ساتھ برسر پیکار تھے. ٹھیک ہے. جیسے ہی بیرم خان کو یہ خبر ملی کہ ہمایوں کی وفات ہو چکی ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اکبر کو جو ہے وہ اسی وقت تخت نشین مقرر کر دیا. تو بیرم خان جو تھے اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے جیسی خبر ان کو ملی، انہوں نے اکبر کو جو ہے وہ ان کی جو تخت نشینی کی رسم ادا کر دی. اکبر نے تخت نشینی کے بعد بیرم خان کو خانہ خانہ کا خطاب دیا. ٹھیک ہے. اور تمام ملکی معاملات کا انتظام ان کے سپرد کر دیا. والد کی طرف سے ایک کمزور سلطنت اکبر کو ورثے میں ملی تھی، لیکن اکبر اس وقت کم سن تھے، نا تجربہ کار تھے، اور جو ہے اس کا ملکی معاملات پر عمل دخل نہ ہونے کے برابر تھا. تو انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ بیرم خان کو ہی جو سارے جو ہے ذمہ داریاں وہ دے دی جائے، اور بیرم خان نے بخوبی ان کو ذمہ داریاں دی گئی ان کو نبھایا. لیکن جیسے ہی بیرم خان کی جب ان کو طاقت ملی، ان کو سرپرست اعلیٰ بنا دیا گیا، اور بیرم خان کو امور سلطنت کے بارے میں تمام تر فیصلے اور ضروری اقدامات جو ہے وہ کرنا پڑی. لیکن 1560 میں بیرم خان کو جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹا دیا گیا، یعنی کہ ان سے ان کا عہدہ چھین لیا گیا، اور ان کی جگہ حرم کی خواتین اور ان کے رشتہ داروں نے لے لی. یہ سلسلہ 1564 تک جاری رہا، اور بالآخر اکبر ایک خود مختار حکمران کے طور پر تخت پر جلوہ افروز ہوئے. اس کے بعد بچوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے کافی مشکلات کاٹی، لیکن بیرم خان کا ساتھ نہیں چھوڑا. لیکن جو حرم کی جو ہے خاتون تھیں اور دیگر رشتہ دار تھے، انہوں نے بیرم خان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا. یہ بھی ایک سازش تھی. اب اس کے بعد جو ٹاپک آتا ہے آپ کی کتاب میں پیج نمبر 18 پہ، وہ ہے مغلیہ عہد کی توسیع. اکبر کی بادشاہت کے ابتدائی دور میں جو اہم واقعات اور سیاسی پیش رفت ہوئی، اس کا جو مختصر جائزہ ہے وہ دیا گیا ہے کہ کیسے انہوں نے وہ لڑائیاں لڑیں، کیسے انہوں نے جنگیں جیتیں، کہاں ان کو شکست ہوئی، کون کون کے خلاف ہو گیا تھا.
اس میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے پانی پت کی دوسری جنگ۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پانی پت کی پہلی جنگ میں ظہیر الدین بابر جو ہے ان کو فتح ہوئی تھی، اور اب جو دوسری جنگ ہے جو 1556 میں ہوئی، اس وقت کیا صورتحال تھی اب ہم یہ پڑھیں گے۔ عادل شاہ سوری کے دور حکومت میں اس کا ایک وزیر ہیمو بقال یہ مغلوں کے خلاف مختلف کارروائیوں میں مصروف رہتا تھا۔ ہیمو بقال نے آگرہ اور دہلی پر قبضہ کر لیا۔ قبضے کی خبر سن کر مغل فوج حرکت میں آ گئی۔ ٹھیک ہے، مغل فوج کے ایک دستے نے ہیمو بقال کے توپ خانے پر قبضہ کر لیا، جس سے ہیمو بقال کی فوجی طاقت جو تھی وہ کم ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، 1556 میں اکبر اور ہیمو بقال کی افواج کا آمنا سامنا پانی پت کے میدان میں ہوا۔ ہیمو بقال کی فوج نے مغل فوج پر ایک حملہ کیا، لیکن یہ حملہ جو ہے وہ اتنا طاقتور نہیں تھا اور اس کا نقصان اتنا زیادہ نہیں ہوا۔ اسی دوران اچانک ہیمو بقال زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے، اور انہیں جب اکبر کے سامنے پیش کیا تو بیرم خان نے انہیں اسی وقت قتل کر دیا۔ اس طرح مغلوں نے دوبارہ سے دہلی اور آگرہ پر قبضہ جما لیا۔ ہیمو بقال کی شکست سے افغانیوں کی طاقت تقریباً ختم ہو کر رہ گئی تھی، اور اس کے بعد بچے کچھ افغانی جو تھے انہوں نے بھی اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد اکبر نے جو ہے وہ جونپور کو فتح کیا، اور جو دوسرے علاقے جن کے آپ کی کتاب میں نام درج ہیں، جیسے کہ گوالیار اور جونپور کو فتح کیا، اور اس کے بعد جو ہے رتھمبور اور مالوا کو فتح کرنے کے لیے ان کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے۔ اپنی کتابیں اپنے سامنے رکھی، اور جو ہے پیراگراف جیسے جیسے میں اس کی بلند خوانی کر رہی ہوں تو اس کو آپ جو ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے۔ ٹھیک ہے، اس سے آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ اکبر کے دیگر فتوحات۔ جونپور کا علاقہ 1561 میں فتح ہوا۔ جے پور کے علاقے پر اکبر نے 1562 میں قبضہ کیا۔ ٹھیک ہے، اب ان کی فتوحات یعنی انہوں نے کون کون سے علاقے جو ہے فتح کر لیے ان کا ذکر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میرٹا کی تسخیر 1563 میں ہوئی۔ گونڈوانا یعنی کہ ایک شہر کا نام ہے 1564 میں فتح ہوا۔ چتوڑ 1567 میں مغلوں کے قبضے میں آیا۔ رتھمبور اور مارواڑ، گجرات، بہار جو ہے وہ مغلوں کے زیر تسلط آیا، لیکن اکبر نے 1576 کو بنگال کے علاقے کو فتح کر کے اپنی سلطنت کو خلیج بنگال تک بڑھا لیا۔ ہلدی گھاٹ میں چتوڑ کے شکست خوردہ راجا سے مغلوں کا مقابلہ ہوا اور 1576 میں اس سے شکست دی۔ کابل کا علاقہ 1581 میں اکبر کے زیر نگیں آیا۔ ان علاقوں کے علاوہ اکبر نے کشمیر، سندھ، قندھار اور دیگر صوبوں کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ٹھیک ہے، ان میں صوبے کون کون سے آتے ہیں، یعنی کہ اڑیسہ کے صوبوں کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اب آپ پیج نمبر 19 پہ دیکھیے کہ آپ کا ایک ٹیبل بنا ہوا ہے یلو کلر کا۔ اس ٹیبل میں جو ہے ریاستیں دی گئی ہیں اور سن دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تاریخیں دی گئی ہیں کہ یہ ریاستیں جو ہے ان تاریخوں کو فتح کی گئی تھیں۔ آپ لوگوں نے گھر میں اس کو یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، لاسٹ ٹاپک ہے جو ہے وہ ہے دکن کی ریاستیں۔ شمالی ہند کی فتح کے بعد اکبر نے دکن کی طرف توجہ دی۔ وہ پورے ہندوستان کو اپنے زیر تسلط لانا چاہتے تھے۔ 1591 میں اکبر نے یہاں کی سب ریاستوں کو اپنی سیادت تسلیم کرنے کی دعوت دی۔ خاندیش کے حکمران کے علاوہ سب حکمرانوں نے بڑی سرد مہری سے جواب دیا۔ خاندیش کے بعد میں آنے والے حکمرانوں نے مغلوں کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اکبر نے یہاں بہت سی مہمات بھیجی، جن میں ایک لشکر کو 1501 میں کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ اکبر کا آخری معرکہ تھا اور احمد نگر کی ریاست میں بہت سی مہمات کے باوجود اکبر کامیاب نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی؟ اب جو ہے یہ پیج نمبر 19 تک آپ لوگ